آج کا ہمارا موضوع ہے فیک نیوز اور سوشل میڈیا۔ جب پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جائے گا تو اس فرضی خبر کو فیک نیوز کہیں گے۔ فیک نیوز کو اور بھی مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، مثال کے طور پر انفارمیشن ڈس آرڈر، مس انفارمیشن، پراپیگنڈا اور یلو جرنلزم وغیرہ۔ موجودہ سرمایہ دارانہ دور معاشی مفادات کا دور ہے۔ آج کل چند میڈیا مالکان، کچھ صحافی اور کچھ سوشل میڈیا جرنلسٹ مختلف حکومتوں، ملٹی نیشنل کمپنیوں اور سیاسی پارٹیوں سے مخصوص رقم لے کر مخصوص خبریں دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ فیک نیوز جو عوام تک پہنچ رہی ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہیں، جنہیں روکنا کافی مشکل ہے۔ لہٰذا نیوز کو مختلف میڈیا اور مختلف شخصیات سے ضرور کنفرم کر لیں۔ جن لوگوں کے خلاف خبر ہے ان کا موقف بھی سن لیں۔ آپ کی خدمت میں کچھ فیک نیوز کی مثالیں پیش خدمت ہیں۔ 9 جولائی 2024 کو یوکے کے علاقے ساؤتھ پورٹ میں 3 بچے قتل ہو گئے اور 8 بچے زخمی ہو گئے۔ یہودی ایلن مسک کے سوشل میڈیا ایکس میں خبر اپلوڈ کی گئی کہ ایک مسلمان نے 3 بچوں کو قتل کر دیا ہے اور 8 بچوں کو زخمی کر دیا ہے۔ نتیجتاً یوکے میں فسادات شروع ہو گئے۔ بہت سے مسلمانوں کی دکانیں لوٹ لی گئیں، کچھ مسلمان زخمی ہوئے اور چند ایک زندگی کی بازی ہار گئے۔ حالانکہ قاتل 17 سالہ کالا عیسائی نوجوان تھا۔ سوشل میڈیا کی فیک نیوز دہشت گردی کی وجہ بنی۔ ایسے ہی سوشل میڈیا پر ایک نیوز اپلوڈ کی گئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو میں حکومت میں آ کر رہا کرواؤں گا، جو کہ اب فیک نیوز ثابت ہو چکی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم 2024 پاکستان کے اجلاس کے دوران سوشل میڈیا پر ایک نیوز اپلوڈ کی گئی کہ ایک اسٹوڈنٹ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس لڑکی کی موت ہو گئی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم نے تحقیق کی اور پتہ چلا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ سوشل میڈیا چلانے والے افراد گرفتار ہوئے اور پاکستان ڈیجیٹل دہشت گردی سے بچ گیا۔